نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم دیکھ رہے ہیں لیٹرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو بھیجے، اور ہم نے 3 بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف بھیجے جانے والے خطوط کے بارے میں پڑھ لیا، اور وہ 3 کون ہیں بڑے بادشاہ کی؟ نجاشی، بالکل، کیسر روم، ہاں کسرا پرویز، ٹھیک ہے۔ تو جن میں سے 2 اس لیے زیادہ بڑے ہیں کیونکہ وہ اس وقت کی سپر پاورز تھے، ٹھیک ہے، اور نجاشی کا تو آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اور کچھ بادشاہ کہہ لیں، امیر کہہ لیں، گورنر کہہ لیں، جو کچھ علاقوں کے تھے، وہاں پہ ایسا رول تھا کہ جیسے کیسر روم کے انڈر اور بھی علاقے ہیں اور وہاں کے اس نے کوئی گورنر اپوائنٹ کر دیے ہیں، تو ان کو بھی لیٹرز بھیجے گئے۔ اب ایک لیٹر اس کے اندر آتا ہے حارث بن ابی شمر۔ یہ لیٹر بھی ایک ایسے بندے کی طرف تھا، ایک ایسے امیر کی طرف جو کہ کیسر کے ہی انڈر آتا تھا۔ دیکھتے ہیں پیج نمبر 271، تجلیات نبوت، بادشاہوں اور امراء کے نام، خطوط۔ یہ کیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ اور آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا پہلے بھی لیٹرز کے ساتھ آپ اس کا کمپیریزن کریں تو ہر لیٹر میں تھوڑی تھوڑی بات ڈفرینٹ ہے، اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تم سلامت رہو گے۔ یہ خط آپ نے شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، اور یہ صحابی جو ہیں اسد خزیمہ کی طرف منسوب ہیں، یعنی یہ صحابی قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ مطلب ہے یہاں پہ، یہ اسد خزیمہ کی طرف مطلب ہے یہ ان کے قبیلے کا نام ہے۔ حارث نے یہ خط پڑھا تو اسے پھینک دیا اور کہا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا، اور حضرت ابن وہب سے کہا کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا، یعنی واپس مدینہ جا کے ان کو بتا دو۔ اور کیسر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی، مگر کیسر نے اس کو اس عزم سے باز رکھا۔ اس کے بعد اس نے شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو کپڑے اور مال سے نوازا اور اچھائی کے ساتھ واپس کیا، کیونکہ جب اس نے اپنے باس کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں یہ کرنے کے لیے، تو ہم نے پڑھا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ کیسر کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، اور اس نے دیکھیں باز رکھا اسی وجہ سے کہ نہیں یہ حملہ نہیں کرنا تم نے، اور پھر وہ باز رہا، اور بلکہ جو میسنجر تھے جو لے کر آئے تھے خط ان کو بھی اچھے انعام و اکرام کے ساتھ واپس کیا۔ امیر بصرہ کے نام خط۔ اس خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بصرہ کو اسلام کی دعوت دی اور اسے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بھیجا۔ حضرت حارث جنوبی اردن میں علاقہ بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرحبیل بن عمر غسانی، یہ شرجیل نہیں ہے شرحبیل، تو اس لیے اس کو لکھ لیں، نے ان کا سامنا کیا اور ان کی گردن مار دی۔ اب یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واحد ایسے میسنجر ہیں کہ جن کو قتل کر دیا گیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا، ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ دیکھیں کسرا نے بھی لیٹر پڑھا تھا لیکن قتل کسی نے نہیں کیا۔ یہ ایک امیر بصرہ ایسا تھا کہ جب اس کو دعوت دی گئی تو اس نے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا، اور یہی غزوہ موتا کا سبب بنا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس غزوے کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ یہ نام ذرا ڈفرینٹ سے ہیں تو ان کو آپ اس طرح اعراب لگا لیں تاکہ آپ ان کو صحیح پروناؤنس کر سکیں۔ حوزن بن علی
صاحب یمامہ کے نام خط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا. یعنی جہاں تک اونٹ اور گھوڑے جا سکتے ہیں، مطلب کیا؟ جہاں تک لینڈ ہے، ہاں جہاں تک زمین ہے نا، خشکی جہاں تک ہے وہاں تک میرا دین غالب آ کے رہے گا. اور یہ واقعی پیشین گوئی پھر سچ ثابت ہوئی نا. لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا. یعنی ہم تمہارا مال لینے کے لیے نہیں آئے، تم سے کچھ چھینیں گے نہیں، تمہارا مال تمہارے پاس ہی رہے گا، مگر اسلام لے آؤ. یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیت بن عمر عامری کے ہاتھ بھیجا. حوزہ نے ان کی عزت کی، انہیں انعام سے نوازا، ہجر کے کپڑے دیے اور جواب میں لکھا: آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی یعنی کوئی کام میرے ذمے کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا. یعنی اسلام تو نہیں لے کر آیا مگر اس نے ایک پازیٹو جواب دیا. یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ نے فرمایا: اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. منذر بن ساوا حاکم بحرین کے نام خط. اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر کو اسلام کی دعوت دی اور اسے علا بن الحضرمی کے ہاتھ بھیجا. منذر مسلمان ہو گیا، کچھ اہل بحرین بھی مسلمان ہو گئے. اب یہ ایک بادشاہ تھا جو مسلمان، بادشاہ کیا مطلب امیر تھا جو کہ مسلمان ہوا. اور بتایا جاتا ہے کہ اس خط کو پہنچانے کے لیے جو کاسب تھے وہ مہر لگا ہوا خط لے کر اس کے پاس گئے تو اس نے ان کو مہمان بھی بنایا اور مبارکباد بھی دی، اور اس نے خط پڑھا اور مطلب پھر وہ ان دا اینڈ مسلمان ہو گیا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے اس نے پہلے تو درمیانہ قسم کا جواب دیا اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گیا. کچھ اہل بحرین بھی مسلمان ہو گئے. اس نے لکھا تھا، اصل میں یہ جو بندہ تھا اس نے لکھا تھا کہ ہمارے یہاں پہ، اس نے جو خط کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں جو یہاں پہ نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ میرے پاس یہاں پر یہود بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اور بھی یعنی نیشنلٹیز رہتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے ہی رہنے کے لیے چھوڑ دیا کہ ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ آپ کسی کو بھی نہ تلوار کے زور پہ نہ زبردستی سے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. تو وہ جب مسلمان ہو گیا، کافی لوگ بھی مسلمان ہو گئے، جبکہ کچھ دوسرے اپنے دین یہودیت اور مجوسیت پر برقرار رہے، کیونکہ اس کے ملک میں ایسے لوگ رہتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس اسلامی ملک کے اندر غیر مسلم بھی رہ سکتے ہیں. ہاں، منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لکھی اور اس کے بارے میں سوال کیا. یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس نے پوچھا تھا کہ ان کا کیا ہوگا، یہ جو لوگ ہیں. آپ نے اسے لکھا کہ مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو، اور یہود اور مجوس سے جزیہ لو، اور تم جب تک درست راہ پر رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہد سے معزول نہیں کریں گے. یعنی تمہارا یہ عہدہ برقرار رہے گا. شاہان عمان جعفر اور اس کے بھائی کے نام خط. یہ والا جو خط ہے، جو لاسٹ خط ابھی میں پڑھنے جا رہی ہوں، یہ فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا تھا. یاد رکھیں تھوڑا آپ کو، کیونکہ اس میں پھر ورنہ کنفیوژن رہے گی. ان کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جلندہ جو تھا یہ جعفر اور اس کے بھائی عبد کا باپ تھا. جلندہ کے دونوں صاحبزادے جعفر اور عبد کے نام. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں.
اسلام لاؤ سالم رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافروں پر سچی بات واضح ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا ان کو، اور اس خط کو لے جانے والے کون تھے؟ اس خط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کے ہاتھ بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن عاص کا نام سنا ہوا آپ نے پہلے؟ سنا سا لگ رہا ہے، کون ہے؟ وہ نہیں تھے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد؟ نہیں، وہ نہیں، وہ ابو العاص تھے، وہ عمر بن عاص۔ جب عمرو نہیں اس کو پڑھنا، جب بھی عمر کے بعد واؤ لکھا ہوا آ جائے تو وہ کیسے پروناؤنس ہوتا ہے؟ عمر، ٹھیک ہے، اس کو عمرو نہیں کہنا۔ عمر بن عاص کون تھے؟ اگر میں نے ہنٹ ہی دے دیا تو پھر آپ کو کیسے؟ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ فتح مکہ کے بعد یہ لیٹر گیا، اور یہ ون آف دوز کمپینینز آف پروفٹ ہیں جو فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، یعنی بہت دیر میں مسلمان ہوئے۔ شاباش، خالد بن ولید کے ساتھ جو مسلمان ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے آگے ڈال دیے۔ اور کون سی ان کی بات کوئی آپ کو یاد ہے؟ وہ بھی نہیں تھے جنہوں نے کون تھے جنہوں نے اپنا خواب بیان کیا تھا وہاں پر کہ ہر گھر میں اس طرح سے نہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں تھے جنہوں نے کہا تھا۔ ایک اور ان کی بہت مشہور بات ہے، بہت بہت زیادہ بڑی بات جو ان کی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، اب بتا دوں۔ یہ ہجرت حبشہ کا نکالیں، جہاں پہ نجاشی کے سامنے دو لوگ لے آئے تھے مشرکین مکہ میں سے۔ مشرکین مکہ نے اپنے دو لوگ بھیجے تھے، ان میں ایک یہ تھے۔ کیوں ان کو بھیجا تھا؟ ہاں، کہ کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ یہ بہت خطابت میں بہت اچھے تھے، بہت اچھی کنونس کرتے تھے، بہت باہر، مطلب ان کی یہ جو جیسے ایک بندے کی ہوتی ہے نا، نہیں، ہجرت حبشہ جب مسلمانوں نے، بہت پہلے کی بات بتا رہی ہوں، جب مکہ میں پہلی ہجرت ہوئی تھی، حبشہ کی ہجرت، جس میں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے وہ تقریر کی تھی، وہ والے زمانے کی بات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیسر والی بات نہیں، نجاشی کے اس میں۔ اور ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈپلومیٹیکلی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ ون آف دوز پیپل تھے کہ جن کو بعد میں آپ بکس میں دیکھیں گے ان کو فاتح مصر کہا گیا، کیونکہ جب یہ ایمان لائے تھے تو انہوں نے بعد میں مصر فتح کیا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہیں جو اسلام سے پہلے کفر میں بہت سخت تھے، بہت زیادہ سخت تھے، انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ دشمن تھے، اور مسلمانوں کو ایذا دینے میں یہ پیش ہوتے تھے۔ جب مسلمانوں کا پہلا قافلہ جب ہجرت کر کے حبشہ گیا تو پھر یہ پیچھے گئے تھے نجاشی کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہمیں ان لوگوں کو دے دیا جائے، اور ایسے تو انہوں نے بہت کوششیں بھی کی تھی، لیکن کوشش ان کی ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے بعد غزوہ خندق میں جب سارا عرب آ گیا تھا مسلمانوں کے خلاف، تو یہ اس وقت بھی مشرکین کے ساتھ تھے، اور اس وقت جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی ایک طرح سے غزوہ خندق میں، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ جو اسلام ہے نا یہ غالب آ کے رہے گا، اب یہ نہیں، ان کو ہم شکست نہیں دے سکتے۔ بہت وائز تھے، بہت وہ تھے، اور جب ان کو یہ یقین ہو گیا اور ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ نہیں ہوگا، تو آہستہ آہستہ اسلام ان کے دل میں یعنی ایک گنجائش پیدا ہونے لگی۔ اور اس کے بعد دیکھیں سبحان اللہ، ان کا اسلام لانا بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ نجاشی کے دربار میں دوبارہ گئے تھے ایک دفعہ، اور وہاں پہ حضرت عمر بن امیہ زمری بھی پہنچے ہوئے تھے کچھ مسلمانوں کے لیے کچھ بات کرنے کے لیے، تو یہ نجاشی کے دربار میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ عمر کو آپ ہمارے حوالے کر دیں،
بن امیہ زمری کو. تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہو، اور یہ بڑے تحفے تحائف اور چیزیں لے کر گئے تھے، اور ایسے کہ ہم اس دفعہ اس کو کنونس کر کے ذرا اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بڑا غضبناک ہوا. تو یہ فوراً پھر کہ میں نے آپ کے اس میں دربار میں آپ کے اس میں کوئی گستاخی کر دی ہو تو مجھے معاف کر دیں. تو اس نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایسے آدمی کے قاصد کو جس کے پاس وہ ناموس آتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتی تھی، اس کے قاصد کو قتل کرانے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں؟ تو کہتے ہیں خود ہی ان کی اپنی زبانی یہ بات ہے مسند احمد میں، کہتے ہیں میں نے عرض کی علی جا کیا واقعی وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے پاس وہی آتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام. تو نجاشی بولا عمر تیری حالت پہ بڑا افسوس ہے، میرا کہنا مانو، اس کی پیروی کر لو. خدا کی قسم وہ حق پہ ہے، وہ اپنے تمام مخالفوں پہ غالب آ کے رہے گا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لشکر پر غالب ہوئے تھے. میں نے کہا پھر اس کی طرف سے آپ مجھ سے اسلام کی بیعت لے لیں. نجاشی کے دربار میں یہ اسلام لے کر آئے تھے. چنانچہ اس نے ہاتھ پھیلایا اور میں نے اسلام کی بیعت کی. یہاں سے جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر آیا تو میرے تمام خیالات پلٹ چکے تھے، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں پر ظاہر نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لانے کے لیے روانہ ہو گیا. یعنی اب مدینہ واپس آ رہے، کسی کو بتایا نہیں. اب راستے میں خالد بن ولید مکہ سے آتے ہوئے ان کو مل گئے، وہ بھی جا رہے ہیں اسلام لانے کے لیے. اور میں نے کہا ابا سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ بولے خدا کی قسم خوب پانسا پڑا ہے، خدا کی قسم یہ شخص واقعی اللہ کا نبی ہے، اب جلد اسلام قبول کر لینا چاہیے. میں نے کہا خدا کی قسم میں بھی اسی ارادے سے چلا ہوں. چنانچہ ہم دونوں ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پہلے خالد بن ولید نے بیعت کی، پھر میں نے قریب ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ میں بیعت کروں گا لیکن آپ میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرائیں. تو اتنی ان کو دیکھو کتنی پریشانی تھی کہ میرے گناہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بیعت کر لو، اسلام اپنے پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے کے. تو یہ ان کا واقعہ ہے. تو یہ اسلام لانے کے بعد بھی بہت زیادہ اسلام میں پکے تھے، یعنی کفر میں بھی بہت پکے تھے اور اسلام میں بھی بہت پکے تھے. اور جب اسلام قبول کر لیا تھا تو اس کے بعد اپنی پچھلی جو باتیں تھیں ان کو یاد کر کر کے اتنا رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے جب میں حالت کفر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا مجھے کوئی بھی نہیں. اور ان کی جو میں بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو جو ہمت کرے کہ جتنے بھی سیرت میں صحابہ کرام کے واقعات آئے ہیں ان سب کو ایک ایک صحابی کا نام اوپر لکھیں، اور جو میں نے ان کی باتیں بتائی ہیں وہ لکھتے جائیں. آپ کو صحابہ کرام سے جو ہے نا ایک فیملیئر ہو جائیں گے اور وہ آپ کو ایسے لگیں گے جیسے اپنے سے ہی ہیں. ابھی تو ایسے لگتا ہے نا ہاں یہ نام کچھ سنا سا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ وہ سارے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں کسی کا نام آتا ہے پھر بہت دنوں بعد ایک اور لیسن میں آتا ہے تو بھول چکا ہوتا ہے. اگر آپ ہیڈنگز کے ساتھ ان کے نام لکھ کے اور ان کی کیا کیا باتیں ہم نے پڑھی ہیں صرف وہ ان کے نیچے لکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے پاس ایک اپنی بک ہو جائے گی جس میں سیرت ہوگی صحابہ کرام کی، جی چیدہ باتیں ہر ایک کی. ان کی بارے میں جو بات بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو ابن شماسہ بیان کرتے ہیں، یہ مسلم میں حدیث ہے کہ ہم ان کے پاس آئے اور دیکھا کہ رو رہے ہیں بہت اور اپنے چہرے کو دیوار کی طرف پھیر لیا. ان کا بیٹا ان کو تسلی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے باپ، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے، یہ خوشخبری دی ہے، یہ خوشخبری، یعنی کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں، کیوں اتنا رو رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا چہرہ ہمارے سامنے کر لیا اور کہا سب سے فضیلت والا زاد راہ سامان، زاد آخرت کا سامان جو ہم تیار کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ سب سے قیمتی سامان ہے جو ہم اپنے لیے تیار کرتے ہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں 3 حالتوں میں رہا ہوں، انہوں نے اپنی 3 حالتیں بتائیں. میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے جب اللہ کے رسول کے ساتھ مجھے شدید بغض تھا اور ان سے زیادہ مجھے کوئی برا نہیں لگتا تھا.
اتنے زیادہ برے لگتے تھے کہ ان سے زیادہ مجھے کسی سے بغض نہیں تھا. اور مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ بات تھی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قدرت حاصل ہو جائے تو میں آپ کو شہید کر دوں. سب سے زیادہ یہ تمنا تھی. اگر میں اس وقت مر جاتا تو جہنمیوں میں سے ہوتا. پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے, میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں, آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے فرمایا اے عمر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس کے بعد میری یہ حالت تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی بھی نہیں تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی میری نگاہوں میں صاحب جلال تھا. جلال کا مطلب کیا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیبت آؤٹ آف ریسپیکٹ, جیسے آپ کسی کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں نا جب, تو آپ سے اس کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. جب کسی سے بے انتہا محبت ہوتی, بہت ریسپیکٹ ہوتی, تو یہ حال تھا کہ میں آپ کو نگاہ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ ان کے بارے میں آتا ہے, یہ کہتے تھے کہ آپ کے دیدار سے زیادہ محبوب مجھے کوئی چیز نہیں تھی, لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا تو میں بتا نہیں سکتا, اس لیے کہ میں کبھی نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں پاتا تھا. سبحان اللہ. اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید تھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا. ٹھیک ہے, 2 حالتیں ہو گئی نا, یہاں تو جہنمی ہوتا, تو اب یہ حالت پہ آ گئی اہل جنت میں سے. پھر ہم بہت سی چیزوں کے ذمہ دار بنا دیے گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پھر ان کو حکومتیں ملی, فاتح مصر بنے, گورنر بنے, اختیارات ملے, اور میں نہیں جانتا کہ ان میں میرا کیا حال ہوا. پتہ نہیں میں نے ان میں کیا کیا. بس جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت جائے نہ آگ. اس زمانے میں آگ بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. پھر جب تم مجھے دفن کر چکو تو اچھی طرح مجھ پہ مٹی ڈال دینا اور میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں تم سے انس حاصل کر سکوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو میں کیا جواب دے سکتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ان کی بات ہے. اور ان کی ایک بہت پیاری ایک اور بات آتی ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھتے تھے نا کوئی فوت ہو رہا ہے تو کہتے تھے یہ کیوں نہیں بتاتا کہ کیا اس کے اوپر گزر رہی ہے, یہ کیوں نہیں بتاتا, ہمیں بتائے نا. تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت شداد نے ان سے پھر پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو کہتے تھے نا اب آپ بتائیں, تو کہتے تھے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان میں پس رہا ہوں اور جیسے میرا سانس ایک سوئی کے ناکے میں سے آ رہا ہے. یہ تھے یہ حضرت عمر بن عاص. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی. بھلے اتنے دشمن تھے لیکن دیکھو کیسے کتنے بڑے بڑے دشمن کیسے پلٹ آئے. سبحان اللہ. تو ان کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا ہے. آپ جب عمان تشریف لے گئے تو عبد بن جلندی سے آپ کی ملاقات ہوئی. عبد نے پوچھا تم کس کی دعوت دیتے ہو؟ عمر بن عاص نے کہا ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے, جس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دیکھیں اب اتنا تھوڑا عرصہ ہوا ہے اسلام لائے ہوئے, لیکن سبحان اللہ کتنا پریسائز میسج. کس کی دعوت دیتے ہو؟ یہ نہیں کہ بلینک ابھی تو میں نیا نیا مسلمان ہوں, ابھی تو میں خود سیکھ رہا ہوں. نہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم کس چیز پہ ایمان لے کر آئے ہیں, کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے ایمان لاتے تھے. ہماری طرح نہیں ساری زندگیاں گزر جائیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے اسلام کا میسج کیا ہے, ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ کیا آپ بتائیں اس کو, ہمیں خود ہی نہیں پتا. ہم پوچھتے پھرتے ہیں, جب کسی غیر مسلم سے بات کرنی ہو کیا میسج دیں, جانتے ہی نہیں. پھر قدر گفتگو کے بعد اب نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی کیا بات, اللہ کی مانو.
اور نافرمانی سے روکتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم اور زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم بورن مسلم ہیں، ہم نہیں اس طرح سے اتنا اچھی طرح پیغام دے سکتے کہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہم ایسے بتائیں کہ آپ کا دین آپ کو کس چیز کا حکم دیتا ہے، کیا ہے آپ کا دین، تو ہم اس طرح سے بتا سکیں۔ اب نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اب یہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے جو زیادہ نرم دل تھا، اس کا بھائی ہے جعفر۔ اس نے کہا کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس قدر زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے کہا اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں بانٹیں گے۔ اب یہ لمبی چوڑی بات ہوتی ہے، یہاں پہ مختصر دیا گیا ہے، مگر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عمر بن عاص جو تھے نا، یہ اس کے گھر پہ ٹھہرے اور یہاں پہ اس کو پیغام دیتے تھے، اور یہ عبد جو جا کے اپنے بھائی جعفر کو بتاتا رہا، پھر حتیٰ کہ پھر جعفر نے ان کو بلایا تھا۔ تو اب نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پھر پوچھا صدقہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے اندر نہیں یہ کانسیپٹ تھا۔ حضرت عمر نے تفصیل بتائی، جب مویشیوں کا ذکر کیا، یعنی اس چیز کا دیں گے صدقہ زکوٰۃ یہ سب، تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ان کے پاس مویشی یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو حالانکہ یہ اتنے مالدار ہیں، مال کی کثرت کے باوجود میری قوم یہ پیسے نہیں نکالے گی۔ ہوتا ہے نا کئی لوگوں کے اندر نہیں وہ۔ پھر اب نے حضرت عمر بن عاص کو اپنے بھائی جعفر کے پاس پہنچایا، اور ان کا بیان ہے حضرت عمر بن عاص کا کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا عبد کی، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہا، پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا، دربانوں نے میرے بازو پکڑ لیا، اس نے کہا چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو جو دربان تھے تو انہوں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا، میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو، تو میں نے وہ جو لیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مہر توڑ کے خط پڑھا، مہر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سٹیمپ لگتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیمپ بنوائی تھی۔ جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے، یہ حضرت عمر بن عاص خود بتا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کیا، جن کے پاس یہ آئے تھے نبی، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا نا فتح مکہ کے بعد، یہ کوئی دین سے رغبت کی وجہ سے اور کوئی تلوار کے خوف سے۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو رضا اور رغبت کے ساتھ قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے، انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو، کل پھر آنا۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس نے کہا عمر مجھے امید ہے اگر بادشاہت کی ہرس غالب نہ آئی تو یہ اسلام قبول کر لے گا۔ کون سی چیز ہمیشہ بادشاہوں کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے؟ بادشاہت، حکومت، کہ حکومت کیسے چھوڑے۔ اور آپ دیکھیں ہم بھی جب اللہ کی فرما برداری کا کوئی کام آتا ہے نا ہمارے سامنے، کیا چیز ہوتی ہے جو ہمیں روکتی ہے؟ ہمارے پاس بڑی حکومت تو نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی سی حکومت نا، کہ کسی کے دل پہ راج کرنا، کسی کو راضی کر لینا اپنے آپ سے، اور میں لوگوں میں ان رہوں، لوگ مجھے پریز کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھے، میری جتنی حکومت ہے اتنی چھوٹی سی، میں اسی کو برقرار رکھوں، کوئی مجھ سے نفرت نہ کرے، کوئی مجھ سے منہ نہ موڑے۔ یہ چیز ہی تو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک دیتی ہے، اس کو بھی، ان لوگوں کو بھی اللہ کی نافرمانی کرواتی ہے، اللہ کی فرما برداری سے روک دیتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی اسلام لانے سے کیا چیز نے روکا؟ ان کی یہی چیز نا جو ان کے پاس تھا، یہ نہ ہم سے کہیں چلا جائے، جو بادشاہت، جو مال و دولت۔ جی ہاں، تو پھر جی لیکن وہ یہ کہتا تھا، اب اس کی بات بھی بعد میں، کہ مجھے یہ ہے کہ اگر میں سرنڈر کر دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر گیا،
بس اتنا ہی تھا. مطلب ہم فائٹ کر کے تو وہ تو بات کی بات ہے, اور اس کے پاس ایک لیٹر گیا, یہ مان گیا, تو پھر میری کیا رہ جائے گی؟ میں جھک جاؤں؟ آپ کو پتا ہے ہم نہیں جھکتے, بادشاہ تھے وہ لوگ. وہ جھکنا آج ہمارے لیے کسی بات کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دینا اتنا مشکل ہوتا ہے. تو ان کی تو بڑی بڑی بادشاہ تھیں کہ دوسرے ممالک کیا کہیں گے کہ بس اتنا ہی دم تھا اس کے اندر. یہ چیز ان کو نہیں جھکنے دیتی تھی. تو اس نے کہا کہ اگر ہرس نہ غالب آئی تو اسلام لے آئے گا. دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا, لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. اس لیے میں نے اس کے بھائی کے پاس پھر واپس جا کے قیام کیا اور بتایا کہ بادشاہ تک آج میری رسائی نہیں ہو سکی. بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا. پھر اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا ہے, اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں ہیں, تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا. سمجھے کہ ابھی تو وہ وہاں سے چلے بھی نہیں تھے, تو پہلے ہی ڈر گیا, لو تو ایک خط کی مار تھا, تو میری کیا عزت رہ جائے گی. اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچ آئے تو وہ ہوگا کہ پھر ایسی جنگ ہوگی کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا. میں نے کہا اچھا تو پھر میں کل واپس آ جاتا ہوں. جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے اکیلے میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی بڑے بڑے مان گئے ان پیغمبر کو تو, اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے. لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کا بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا کہ جاؤ تم جا کے صدقہ کلیکٹ کر لو لوگوں سے, اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے. تو یہ زبردستی پھر ہوا نا, دلی طور پہ نہیں, وہ قائل ہو گئے نا کہ واقعی یہ سچا نبی ہے. بھائی نے اس کو کہا, بھائی نے کہا جائے گی اور لوگ مان گئے اور تم نے, ہاں یہ پہلے اس نے کہا, پھر اس کے بعد اس نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کھڑے ہوئے, ان کی مخالفت کی, تو کیا ہوگا, ان کو تو سارے مان چکے ہیں, یہ تو واقعی نبی ہیں, ان کو تو ہم سے بڑے بڑے قریش نے مان لیا, کیسر روم نے ان کی صداقت کو مان لیا, تو ہم کیا چیز ہیں, تو کیوں نہ پھر ہم مان لیں. تو اس نے عزت عافیت اسی کے اندر سمجھی کہ مان لیا جائے. تو یہ اس کا قصہ تھا. تو یعنی آپ نے دیکھا کہ جتنے لیٹرز تھے ان سے فائدہ ہی ہوا اور کچھ نہیں, تو اسلام کا پیغام ہر جگہ تک پہنچ گیا, کونے کونے تک. آپ دیکھ لیں گے کہ کیسر نے اپنے نائب کو منع کیا تو اس کا مطلب ہے وہاں تک بھی پیغام پہنچا تھا. اس کو بھی یاد تھا, یہ بھی اس چیز کا قائل ہو چکا تھا کہ ہاں واقعی یہ سچا دین ہے. آگے ہم غزوہ غابہ پڑھیں گے یا غزوہ ذی قرد. ابھی ایک رہتا امیر بصرہ کے نام کا, وہ ہو چکا ہے نا. اچھا, اب یہ بات ہے محرم 7 ہجری کی. غابہ کہتے ہیں جنگل کو, اور ذی قرد جو ہے وہ نام ہے جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی. اور اس کے ہیرو کا نام میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں, سلمہ بن اکوا. سلمہ بن اکوا, ہاں یہ نہیں آپ سے میں پوچھ سکتی. تو یہ ذی قرد یہ جگہ کا نام ہے, جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی نا اس جگہ کا نام ہے. نہیں, جنگل کو کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں 6 ہجری میں کیا ہوا تھا, 6 ہجری میں کیا ہوا ابھی, 6 ہجری میں اس سے پہلے نہیں. تو سب سے بڑی چیز کیا ہوئی ہے, لیٹر تو میں نے حدیبیہ ہوئی ہے. حدیبیہ کو بھول ہی گئے, حدیبیہ نہ ہوتی تو یہ اچھا. اس کے بعد جو بڑا مارکا ہے نا وہ خیبر کا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ جو چھوٹی سی ایک جنگ کہہ سکتے ہیں, چھوٹی سی ایک جھڑپ کہہ سکتے ہیں, وہ ہوئی ہے. کوئی بہت بڑی جنگ نہیں تھی, اس لیے اس کا نام آپ نے زیادہ تر سنا نہیں ہوگا, لیکن یہی ایک واحد چیز ہوئی ہے جو کہ بیچ میں ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ خیبر کا پڑھیں گے. تو یہ محرم 7 ہجری میں, یعنی ابھی سن 7 ہجری سٹارٹ ہوا ہے, اس کا محرم ہی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ کیا واقعہ ہے, حدیبیہ کی صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ بند رہے گی. اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ العرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کر
مکر و دغا، غداری اور بدعہدی اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے. یعنی اب قریش مکہ جو تھے وہ ٹیکن کیئر آف ہیں، کیونکہ حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا 10 سال کا. اب کون ایک دشمن رہ گیا ہے؟ یہود. تو یہود نے کیا کیا؟ یہودی ان کو بھڑکایا تھا جا کے عذاب کے لیے. جی شاباش. یعنی آپ دیکھیں یہود ایسے دشمن تھے کہ آپ تھرو آؤٹ دیکھ لیں. سب سے پہلا قبیلہ کون سا یہاں سے ایکسپیل ہوا تھا مدینہ سے یہود کا؟ بھول گئے، اب دوبارہ سے ٹیسٹ ہوگا آپ کا. بنو قینقاع. اس کے بعد بنو نذیر. بنو قینقاع نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دھمکیاں دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اگر مقابلہ ہوا نا تو پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں. ہاں، وہ جو عورت کو بھی ساتھ بدتمیزی کی تھی. اس کے بعد بنو نذیر تھے. بنو نذیر نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے عبداللہ سے کہا تھا کہ ہم ایک دیوار سے ان کو گرانے سے اور چکی پھینکنے کا. آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے اب یادداشت واپس آنی چاہیے. تو اب چکی پھینکنے والا وہ جو تھا وہ بنو نذیر کا تھا. اور اس کے بعد لاسٹ میں کون تھے؟ بنو قریظہ. بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ جی عذاب میں. اور ان کو بھی غداری پہ بھڑکانے کے لیے کون لوگ آئے تھے؟ یہی جو بنو نذیر اور یہ لوگ تھے، یہودی تھے نا. مطلب یہودی آئے اور انہوں نے ان کو بھی کہا کہ اندر سے تم غداری کر لو. یعنی یہ کسی ٹائم پہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے تھے. اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ غزوہ احزاب میں بھی مشرکین مکہ جو تھے ان کو بھڑکانے والے کون تھے اور ان کو لانے والے کون تھے؟ وہ یہی یہود تھے. تو اس وقت اب یہ ضرورت تھی، اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کیونکہ آگے بھی خیبر کی بھی بات آئے گی تو ہمیں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید مسلمانوں نے ہمیشہ ڈیفینسو وار کی ہے. اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پیچھے چلے؟ یہود نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو آئی نہیں ابھی جنگ کرنے کے لیے، تو پھر کیوں؟ لیکن ابھی اس وقت جب ہر طرف سے امن ہو گیا تو اب یہ جو اس وقت سے سازشیں کر رہے تھے اور چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے کسی ٹائم پہ بھی، تو اب ان سے نبٹنے کا وقت آ گیا تھا. یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے. اور خیبر کیا تھا؟ یہ مدینہ سے نارتھ کی طرف کو تھا خیبر. اور مکہ کس طرف ہے؟ مدینہ یہ اگر ساؤتھ میں ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک ہلکا سا حادثہ پیش آ گیا جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خیبر کے لیے نکلنے والے تھے، یہ خیبر سے تقریباً 2-3 دن پہلے کا واقعہ. نکلنے والے تھے کہ ایک غزوہ پیش آیا ہے اور اس کا نام ہے غزوہ غابہ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ احد کے اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے. یہ یعنی ایسی جگہ پہ اپنے اونٹوں کو بھیجا ہوا تھا کہ اونٹ وغیرہ لے کے جاتے تھے نا چرواہے باہر چرانے کے لیے جہاں پہ گرینری یا وہ ہوتی تھی. ساتھ میں آپ کا غلام رباح اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اقوا تھے. کتنے لوگ تھے ساتھ؟ 3 لوگ تھے. ٹھیک ہے. کون کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رباح، ایک چرواہا اور ایک سلمہ بن اقوا. ٹھیک ہے. یہ 3 لوگ اونٹوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو چرا رہے ہیں. حضرت سلمہ کے ساتھ ابو طلحہ کا گھوڑا بھی تھا. ابو طلحہ کون ہے؟ ٹیسٹ اب آنے والا ہے. ام سلیم کے شوہر. شراب کی جب آیات اتری تھی ان کے گھر میں شراب پی جا رہی تھی نا، اور انہوں نے باہر حضرت انس کے والد سوتیلے. اچانک عبد الرحمن بن عینہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہانک لے گیا. اس نے کیا کیا تھا؟ ایک ڈاکو سمجھ لیں آ گئے. اور یہ کس قبیلے کے تھے؟ غطفان کے تھے. غطفان یاد ہے یا نہیں؟ وہ بھی یاد ہے نا. شکر ہے الحمدللہ. تو ان کے یہ لوگ تھے عبد الرحمن بن عینہ. تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو قبضے میں لے لیا اور لے کے چل پڑے. حضرت سلمہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دیں. اب گھوڑا کیوں دے دیا رباح کو؟ جلدی جائیں. اور ایک بات یہاں پہ ہی لکھی ہوئی ہے، نہیں گھوڑا کیوں ان کو دے دیا؟
نہیں انہوں نے حضرت سلمہ جو ہیں انہوں نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ آپ گھوڑا لے کے چلے جائیں مدینہ. ایک تو وہاں جا کے اطلاع دیں جلدی, وہ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جلدی. دوسرا کیا پوائنٹ ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ گھوڑا کس کا تھا؟ نہیں, دیکھیں یہاں پہ ابو طلحہ کا گھوڑا تھا, ابو طلحہ کا گھوڑا تھا. آج سارے فارم میں نہیں ہے کیا, ابھی تو ہم نے پڑھا ابو طلحہ کا گھوڑا تھا. ٹھیک ہے, اب امانت ہے کسی اور کی, آپ گھوڑا لے کے واپس چلے جاؤ ان کے پاس, ان کو ان کا گھوڑا دے دو, کیونکہ یہ ان کا گھوڑا نہیں تھا. اچھا, تو حضرت سلمہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینے جا کر حادثے کی اطلاع دیں, اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف چہرہ کیا اور 3 بار نہایت بلند آواز سے پکارا, یا صباحہ, ہائے صبح کا حملہ. یہ کس وقت کہا کرتے تھے؟ جی, کہ جب کوئی ایسا حملہ ہو یا کوئی ایسی وارننگ دینی ہو. اور کہا جاتا ہے انہوں نے اتنی اونچی یہ آواز دی تھی نا کہ دور دور تک ان کی آواز یہ گئی تھی. ان کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں, تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں. پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلے, وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے. خودھا انا بنو اقوا والیوم یوم ردع, یہ لے یعنی یہ تیر لو, میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن کمینے کی ہلاکت کا دن ہے. اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا آج کا دن رضاعت سے ہے نا, یہ یوم الرضع یعنی رضاعت کا دن, یعنی دودھ جس نے جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں, جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ آج آگے آئے. تو وہ ایک للکار تھی ان کو. غرض وہ مسلسل تیر برساتے اور زخمی کرتے رہے. جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے. پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اس پر پتھر لڑکانے لگے. یوں اس کا پیچھا کیے رکھا. یہ ان کی سب سے بڑی جو بات ہے, جو میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ لوگ لکھ لیں. جب اگلی دفعہ آپ سے پوچھوں کہ سلمہ بن اقوا کی کیا بات ہے جو خاص ہے, تو آپ نے مجھے یہ بات بتانی ہے کہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ تیز دوڑنے والے تھے, انتہائی تیز دوڑتے تھے. یعنی یہ دوڑ لگاتے تھے نا تو ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا, اتنی تیز دوڑتے تھے. ان کی یہ خاص بات ہے. اور یہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے, یعنی مہاجر تھے. اور باقی مہاجرین نے تو بال بچوں کے ساتھ بھی ہجرت کی تھی, لیکن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں بال بچوں کو بھی چھوڑ دیا تھا اور مدینہ میں بہت غربت کی زندگی گزار رہے تھے. جس وقت حدیبیہ میں بیعت رضوان ہوئی تھی نا, یاد ہے نا بیعت رضوان, تو یہ ایک صحابی ایسے ہیں سلمہ بن اقوا جنہوں نے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے 3 دفعہ بیعت کی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے, یعنی یہ بھی ان کی خاص بات ہے کہ جب بیعت ہو رہی تھی تو پہلی مرتبہ سب سے اول جماعت کے ساتھ انہوں نے بیعت کی. دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ پڑی تو فرمایا سلمہ بیعت کر لو. عرض کی یا رسول اللہ میں تو پہلے بیعت کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا حرج کیا ہے دوبارہ سے. اس وقت وہ نہتے ہی تھے, ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال ان کو عنایت فرمائی تھی, شیلڈ جو تھی. تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا سلمہ بیعت نہیں کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں 2 دفعہ بیعت کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ اور صحیح. چنانچہ انہوں نے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. تو یہ اپنے بیوی بچوں کو کیوں چھوڑا تھا, کوئی ایمان نہیں؟ کوئی ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہو, کوئی اور وجہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمہ ڈھال کہاں ہے؟ عرض کی کہ میرے چچا بالکل خالی ہاتھ تھے, ان کو دے دی. آپ نے ہنس کے فرمایا تمہاری مثال اس آدمی کے جیسی ہے جس نے دعا کی کہ خدایا مجھ کو ایسا دوست دے جو مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو, کہ تم نے ایک ڈھال دی تھی وہ بھی تم نے چچا کو دے دی. ابھی بیعت کا سلسلہ جاری تھا کہ اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پھر یہ سلسلہ یہ پتہ چل گیا کہ بھئی کچھ نہیں ہوا حضرت عثمان کو, اور لوگ مطمئن ہو گئے. سلمہ بھی ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں 4 مشرکین آئے اور ان کے قریب بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی باتیں کرنے لگے جو اچھی نہیں تھی. یہ اٹھ کے دوسرے درخت کے نیچے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد چاروں ہتھیار اتار کر اطمینان سے لیٹ گئے. ابھی لیٹے ہی تھے کہ کسی نے نعرہ لگایا مہاجرین دوڑو فلاں قتل ہو گیا.
آواز سن کے سلمہ نے ہتھیار سنبھال لی اور مشرکوں کی طرف لپکے. یہ سب سو رہے تھے. سلمہ نے ان کے اسلحے پر قبضہ کر کے ان سے کہا خیر اسی میں کہ سیدھے میرے ساتھ چلو, خدا کی قسم جس نے سر اٹھایا اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا. چنانچہ ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے. پھر آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا نا, جانے دیا تھا مشرکین کو. آپ کو یاد ہوگا حدیبیہ کے اس میں آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا میں نے. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے, جو ہسٹورینز جو ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے اللہ کی رضا کی خاطر زندگی بھی مانگ لیتا تو وہ اللہ کی خاطر زندگی لٹانے کو بھی تیار ہو جاتے تھے. یعنی کہتے تھے کہ اگر میرے سے اللہ کے نام پہ کوئی چیز کوئی مانگ لیتا ہے نا, تو پتہ ہے کیا جواب دیتے تھے؟ فرماتے تھے جو بندہ اللہ کے راستے میں نہیں دے گا تو پھر اور کس میں دے گا. سبحان اللہ. تو یہ ایسے پیارے صحابی ہیں. تو یہ چونکہ بہت یعنی جس کو کہیں گے نا جو کرنے نہیں لفظ, بہت اسپیڈی, جیسے بڑے فاسٹ تھے نا, تو اسی لیے دیکھیں آپ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف سے تیر برساتے تھے, وہ ادھر کو دیکھنے لگتے تھے تو وہ دوڑ کے دوسری طرف سے جا کے برساتے تھے, پھر وہ ادھر کو متوجہ تھے تو دوڑ کے تیسری جگہ. اس سے کیا ہوتا تھا, دشمن کو لگتا تھا پتہ نہیں ہر طرف یہ سارے پھیلے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, اور کتنے تھے اکیلے. دیکھیں شاباش, بہت اچھا ان کا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں یہی میں بات کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ اب ایک حادثہ ہوا ہے. اب یہ 2-3 لوگ ہیں. اچھا اب اونٹ لے کے وہ جا رہے ہیں اور ایک کو انہوں نے بھگا دیا کہ جاؤ آپ جا کے مدینہ اطلاع دو. دوسرے کا کیا بنا ہے, دوسرے کا کیا ہوا ہے, ہاں قتل کر دیا. اب یہ اکیلے ہیں. اب اس کے بعد نہیں ہائے وائے ہائے یہ کیا ہو گیا, ہمارے جیسے کوئی لوگ فوراً پینک کر کے حالہ دہائیاں مچانے شروع کر دیں. نہیں, فوراً جو اس وقت کر سکتے تھے خود ہی مقابلہ شروع کر دیا, خود ہی اپنے آگے بڑھ کے. یہ نہیں کہ ابھی میں کسی کا ویٹ کرتا ہوں, ابھی کوئی آئے گا, ابھی کوئی یہ ہوگا, اور کوئی پینک نہیں ہے. لیکن جیسے انہوں نے بات کی کہ دماغ بھی حاضر ہے تو پھر ہی کوئی انسان یہ کر سکتا ہے نا, ناٹ اونلی فزیکلی بلکہ انسان ایک کے کرنے کے لیے اس کا ذہن بھی حاضر ہو, باڈی بھی وہ ہو. اگر حال دہائیاں مچانے شروع کر دیں تو پھر کیا ہو. اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی پریشانی ہو جائے, ایک دم سے کوئی چیز آ جائے, تو یہ نہیں کہ اپنے اوسان ہی خطا کر دیں اور کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے کیا ہے, نہیں, بلکہ خاص طور پہ ان لوگوں کو کہوں گی جو یہ چاہتے ہیں کہ کبھی دین کا کام کریں. اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, یا اللہ معاف کرے کوئی بڑی بھی بات ہو جائے, تو اگر وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکتے نا تو وہ کام کیسے کر سکتے. آپ خود دیکھیں کہ مثال کے طور پہ آپ پڑھا رہے ہیں, اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کا بچہ بیمار ہے, ادھر کلاس شروع ہونی ہے, آپ کے بچے نے ساتھ وامٹ کر دیا, آپ کے گھر میں کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے, آپ خود صحیح نہیں ہو سکتے, آپ خود بیمار ہو سکتے ہیں, یا اور کوئی بھی مسئلے مسائل ہر ایک کے ساتھ ہے نا, پرابلمز کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اب اس وقت لوگوں کو نہیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کیا مسئلہ ہے. لوگوں کو یہ بالکل نہ پتا چلے کہ ہائے یہ تو آج اتنا وہ ہے. ہاں مگر ہم انسان ہیں نا, تو انسان کے اوپر کو کبھی وہ انکانشیسلی بھی اس کی آواز میں یا اس کے اندر کوئی بات آ سکتی ہے, لیکن ادروائز ایسے نہیں کہ ہائے ہائے بس اب تو کچھ نہیں, اور اب میں تو کچھ پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہوں, میں تو کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں, اور میں پڑی نہیں ہوں بستر میں کیونکہ مجھے یہ پریشانی آ گئی. تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. صبر بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر ایسی کوئی بھی حال میں جس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات ہو, اس میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا, کہ ہر پریشانی کو ایسے نہ لے لینا کہ آپ گرے پڑے ہیں بستروں کے اندر. آج میں کلاس میں جا ہی نہیں سکتی, کیوں, کیا ہو گیا, اچھا یہ ہو گیا مسئلہ. نہیں, جب کوئی بھی پریشانی آئے کام نہیں رکنا چاہیے. دیکھیں آپ ان کی ڈیڈیکیشن, وہ نہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں, نہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں کہ میں بھی جاتا ہوں اور میں بھی کچھ اور لوگوں کو لے کر آتا ہوں پہلے. اچھا اب اگر میں خود اکیلا چلا گیا تو پھر کیا ہوگا, اگر میں مر گیا تو پھر کیا ہوگا, پہلے یہ کو مار کے گئے میں وہ 4 تھے, یہ اکیلے تھے, تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ. ان کو اپنی زندگی ایسے نہیں تھی جیسے کہ ہمیں پیاری ہیں کہ ہائے مجھے نہ کچھ ہو جائے, میرے اوپر نہ کوئی آنچ آ جائے. ان کو ایسے نہیں تھا. دیکھیں کتنے نڈر ہیں اور کتنے بہادر ہیں کہ ایک اکیلا بندہ ہے اور اتنوں کا مقابلہ کر رہا ہے.
اور ان کے پیچھے جا رہے ہیں, ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی جانے دو, جب وہ لوگ آئیں گے پیچھے سے تو پھر ہم جائیں گے. نہیں, دیکھیے ہمارے لیے سیکھنے کے سبق ہے. یہ ہم ایسے کسی بھی معاملے میں اپنے حواس کو قائم رکھیں. ایک کو کہا تم جاؤ جلدی سے پیچھے سے لے کر آؤ, یہ نہیں چلو 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 ہم چلتے ہیں, ہائی یہ کیا ہو گیا, جا کے وہاں پہ نیوز. ہمیں نیوز پہنچانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ساروں کو ایک پینک میں موڈ میں کر لیں, کو کرنا کچھ نہیں ہوتا, ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں, بلکہ فوراً انہوں نے اپنے جو خود کر سکتے تھے اتنا حد تک کیا. تو یہاں تک کہ یوں ان کا پیچھا کیا. اچھا, یہ اس واقعے کو میں اور بھی آپ کو ڈیٹیل میں سنانا چاہتی ہوں کہ سلمہ بن اکوا خود کہتے ہیں کہ باخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا. جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کے آتا میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا, پھر اسے تیر مار کے زخمی کر دیتا. یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لی. اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا, یعنی پیچھا نہیں ان کا چھوڑا, پیچھے ان کے جاتے رہے. حتیٰ کہ اب بک سے دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے سارے اونٹ چھوڑ دیے ایک ایک کر کے. وہ کہتے وہ اتنے وہ ہو گئے, پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے پیچھے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں, اور کبھی ہمارا کوئی بندہ زخمی ہو رہا ہے, کبھی کچھ. تو یہاں تک کہ سارے اونٹ چھوڑ دیے, لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی ان کا پیچھا کیے رکھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ یہ کیسے لے کے گئے, اور ان کو تیر مارتے رہے. یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلدی سے یہاں سے نکلیں, ان کو اپنی پڑ گئی کہ یہ پتہ نہیں کون ہمارے پیچھے اتنے وہ لوگ آ گئے. تو انہوں نے یعنی جو ان کے پاس مال تھا اس کے اندر سے بھی 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے. اور حضرت سلمہ نے ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے. کن چیز کو, وہ جو چیزیں تھی جو انہوں نے پھینکی تھی نا, ان کے اوپر پتھر رکھتے گئے تاکہ جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو پتا چلے کہ یہ ہم نے قبضہ کر لیا اس مال کے اوپر, یہ مال دشمن چھوڑ کے گیا. حتیٰ کہ پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پہ بیٹھ گئے. وہ لوگ کھانا کھانا شروع ہو گئے یہاں پہ بیٹھ کے, ایک گھاٹی کے نا تنگ سا موڑ تھا, وہاں پہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو یہ حضرت سلمہ جو تھے وہ چوٹی پہ جا کے بیٹھ گئے. اب وہ وہاں پہ نیچے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ چوٹی پہ بیٹھ گئے وہاں پہ. اب وہ تو انہوں نے دیکھ لیا ان کو کہ یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھ کے ان کے 4 آدمی چڑھ کے حضرت سلمہ کی طرف آئے. اور تو حضرت سلمہ نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں سلمہ بن اکوا ہوں. تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا. یعنی میں نے جس کو آگے دوڑایا نا میں تو اس کو پکڑ لوں گا, اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا وہ ہرگز مجھے نہیں پا سکے گا. میرے پیچھے تم آ کے دیکھو تو مجھے پکڑ ہی نہیں سکو گے. یہ سن کے وہ سب واپس چلے گئے. کچھ دیر بعد حضرت سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں. آگے اخرم تھے, پھر ابو قتادہ تھے, پھر مقداد تھے. اور ابو قتادہ کے بارے میں آتا ہے, ان کی ایک بڑی پیاری بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شام کو چلتے رہیں گے, رات بھر چلیں گے تو پھر ہم پہنچ جائیں گے پانی پہ, کسی جگہ پہ پہنچنا تھا. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو سارے لوگ نا مطلب تیزی تیزی سے چلنے شروع ہو گئے کہ ہم جلدی جلدی پہنچ جائیں, اور ہر ایک دوسرے سے بے نیاز تھا, کسی کو دوسرے کا ہوش نہیں تھا, بس چلتے جا رہے ہیں. اب قافلہ چل رہا ہے, اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ رہی ہے, اور جیسے ایسے اونگ میں انسان ہوتا ہے نا ایسے نیچے ہو رہے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ آپ کی سواری کے چلنے لگے. تو ان کا اپنا خود ہی یہ روایت کرتے ہیں اس بات کو کہ میں نے دیکھا جب شروع میں چل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گر رہے ہیں, جیسے گرنے سے مطلب ہے جیسے اونگ میں انسان آگے کو ہوتا ہے, تو اپنی سواری پہ جھکے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے ان کو سیدھا کر دیا. تو پھر ہم چلتے گئے. پھر کہتے ہیں آدھی رات ہو گئی, پھر میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ رہی ہے, پھر جھک رہے ہیں اپنی سواری پہ, پھر میں نے سیدھا کر دیا. پھر بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلی, اور پھر چل رہے ہیں, اور پھر آخری تہائی رات ہو گئی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونگ سے اس طرح ہو رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے پھر جب سیدھا کیا ہے نا تو آپ کی آنکھ کھل گئی. تو پوچھا کہ کون ہے, تو بتایا انہوں نے. تو فرماتے ہیں تم میرے ساتھ کب سے چل رہے ہو؟ کہتے ہیں پوری رات سے چل رہا ہوں آپ کے ساتھ, کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے تو کہیں یہ نہ ہو کہ سواری سے نیچے گر جائے, باقی سارے چل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا دی تھی. مقداد کون تھے؟ یہ وہ ہیں جو انہوں نے جس وقت بدر کے اندر تھے نا, صحابہ کرام نے کہا تھا
اس وقت انہوں نے یہ بولا تھا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے بلکہ ہم آپ کہیں گے تو ہم جو ہیں جی. حضرت اخرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی. اب یہ کیا ہے کہ وہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور یہ لوگ آ رہے ہیں, تو اب آمنا سامنا ہو گیا. اخرم ایک صحابی ہیں اور عبد الرحمن میں یہ جو ڈاکو تھا. اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کے قتل کر دیا. تو اور جو عبد الرحمن تھا وہ ان کے گھوڑے پہ جا بیٹھا, مگر اتنی دیر میں ابو قتادہ عبد الرحمن کے سر پہ جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کے انہوں نے بھی قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اب اور ان کے گھوڑے پر پلا, مگر اتنے میں ابو قتادہ اچھا یہ ہو گیا. دشمن کے باقی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا. حضرت سلمہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے. اب دیکھیں وہ گھوڑوں پہ ہیں اور یہ پیدل ان کے ساتھ. سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا. اب پتہ چل گیا نا آپ کو, ذی قرد اس جگہ کا نام ہے. یہ چشمہ اصل میں وہاں پہ تھا جو جس کے نام سے یہ. دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا لیکن حضرت سلمہ نے تیر مار کر اسے پیچھے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ کے پاس پہنچے. اب ان کو اطلاع پہنچی ہے, وہ وہاں سے چلے, اور وہ یہ تو ایک 3 صحابی ویسے ہی ہو سکتا ہے پہلے انہوں نے حضرت سلمہ کی آواز سن لی ہو تو وہ چل پڑے ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے صحابہ کے ساتھ کب پہنچے, جب دن ڈوب چکا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب پیاسے تھے, اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں گا. اب یہ حضرت سلمہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے 100 لوگ دے دیں, میں دیکھنا ان ساروں کو پکڑ کے لاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اقوا کے بیٹے تم قابو پا گئے ہو, اب نرمی برتو, انہیں اپنی ضرورت ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے, جب انسان قابو پا جائے نا تب چھوڑ دے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے انسان خود یعنی آپ کے پاس کوئی زور نہیں ہے, اس وقت تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے دوسرے کو. بات تب ہوتی کہ اب آپ کے پاس زور ہے, آپ کے پیچھے سے لوگ بھی آ گئے, آپ کے پاس سپورٹ ہے, وہ کم ہے. ٹھیک ہے. وہ تو اب بھاگ رہے ہیں, سامان بھی چھوڑ گئے. بھئی اب جو ہم نے لینا تھا سامان ہمارا چھوڑ گئے, اونٹ چھوڑ گئے, اب بھاگ گئے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اب ہم ان کے پیچھے جائیں. اور کہ ہاں ایگزیکٹلی کہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ اب ہم ان کے پیچھے جانے کا کیا ضرورت ہے. سمجھ آئے. تو اس وقت جب آپ کا زور ہو اس وقت معاف کرنا وہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جانے دیں. پھر آپ نے فرمایا اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. وہ واپس چلے گئے نا, وہ غطفان کے لوگ تھے. اس غزوے میں آپ نے سلمہ بن اقوا کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیا اور اپنی ادبا اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا. یہ کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے بڑے شرف کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا تھا. اور فرمایا آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ کون ہوتے ہیں, جو پیدل لڑنے والے, سلمہ ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنے سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا آج ہمارے نہیں ٹائٹل نہیں, اپریسیشن. ہاں کہ ان کی ہمت افزائی, ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ تھی کہ دیکھو آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ ہیں کہ انہوں نے اس کو قتل کیا, اور یہ پیادے میں سلمہ ہیں. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جہاں پہ حضرت عثمان کے کبھی جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اتنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دے رہے ہیں, کبھی جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو جنت کی خوشخبری, کبھی دعائیں, کبھی ان کی تعریف کر کے اس طرح حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے نا, چاہے وہ والدین ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ اپنے سے چھوٹے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی تعریف بھی کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں اگر بچوں کی تعریف کی تو بگڑ ہی نہ جائے. تو وہ اگر حوصلہ افزائی کریں گے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے اس کے ریزلٹ زیادہ اچھے آئیں گے. ہاں کبھی ہوتا ہے کہ چھوٹے جو بڑوں کی تعریف کریں اس میں ہو سکتا ہے کوئی خوشامد ہو سکتی ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, لیکن جو بڑا چھوٹے کی تعریف کرے نا تو اس کے اندر اس کے اور حوصلہ ملتا ہے اس کو آگے بڑھنے کا. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو ہم سیرت سے سیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا. اس غزوے کے دوران میں آپ نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا اور پرچم حضرت مقداد کو دیا تھا. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں نا تو وہ پیچھے انتظام کس کے پاس چھوڑ کے گئے, ابن ام. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے, ایسے نہیں جب ہمیں کوئی رسپانسبلٹی دی جائے تو ایسے نہیں اب میں سفر پہ جا رہی ہوں ویسے ہی چھوڑ دیا گروپ یا ویسے ہی چھوڑ دیا اپنے سارے کام اور چلے گئے. نہیں, اس وقت کسی کو رسپانسبل بنا کے جو بھی آپ کے اوپر, ہاں
ان نابینا صحابی کو بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہینڈی کیپس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا اکوموڈیٹ کیا. تو یہ اپنی جو بھی ذمہ داریاں نو میٹر دین کی ہوں اور کوئی بھی آپ کی ذمہ داریاں, ان کو کسی کے ذمے کر کے جائیں. ایسے نہیں ہے کہ بس ایسے ہی چھوڑ چھاڑ کے کام اور ارسپانسبلٹی کے ساتھ ہم نکل جائیں. تو یہ ہمیں بہت ساری چیزیں سیرت کے اس سے ملتی ہیں. ہاں, پرچم حضرت مقداد کو دیا تھا جس وقت وہ آ رہے تھے یہاں پہ نا, تو اس وقت اسی لیے تو یہ غزوہ کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں شرکت ہو گئی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.